10 محرم کو صبح کی سورج طلوع ہو چکی ہے، آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا امام پاک کی طرف بڑھتا ہے، آتے آتے سامنے جب امام کے سامنے آیا تو وہ بادل کا ٹکڑا پھٹ جاتا ہے، اس ٹکڑے سے ایک جن نما سامنے ظاہر ہوتا ہے، جن سامنے ظاہر ہوتا ہے اور آ کے امام پاک سے کہتا ہے امام مجھ سے کچھ خدمت لیجئے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کیا خدمت کر سکتے ہیں بھئی، تو کر کیا سکتا ہے؟ کہا اگر آپ حکم دیں نا تو میں نیر فراق کا رخ موڑ کے آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں۔ امام پاک نے بڑا تاریخی جملہ اور بڑا تاریخی جواب اسے دیا، کہا نہیں، ہم تجھ سے یہاں خدمت نہیں چاہتے کیونکہ عشق کے میدان میں حسین مذاق نہیں بننا چاہتا ہے۔ جن تھا نا، جنوں کی ویسی بھی اپنی تھوڑی طبیعت اور مزاج اور طرح کا ہوتا ہے، اس نے جاتے جاتے کہا امام توجہ سے، میں علماء کی دعا لینے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، جاتے جاتے کہا امام اچھا ہوتا کہ مجھ سے خدمت لے لیتے۔ آپ نے جاتے جاتے اسے کہا اے ادھر ایک منٹ میری بات سن، اب یہ جملے آپ نے خود بھی یاد کرنے ہیں اور سارا سال اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ کی طرح یاد کرانے ہیں۔ جب وہ جن پلٹنے لگا نا تکبرانہ جملے عرض کر کے کہا کہ اچھا ہوتا مجھ سے خدمت لے لیتے، تو میرے امام نے کہا وہ تیری یہ طاقت ہے کہ تو میرے فراق کو میرے قدموں میں موڑ سکتا ہے، اگر حسین چاہے تو حسین حوض کوثر کو قدموں میں لا سکتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں آخری جملہ میری، اس کے بعد اگلے ثنا خان کو دعوت، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی، اگر حسین پاک اتنے ہی باکمال تھے تو کیوں اپنے شہزادوں کو شہادت سے نہ بچا سکے؟ میں نے کہا بدبخت، ہر چیز کو عقل پہ نہ سوچا کر، کچھ چیزیں عشق پہ سوچی جاتی ہیں، کچھ چیزیں عقل کی ترازو پہ نہیں بلکہ عشق کے ترازو پہ سوچی جاتی ہیں۔ حضرت زیوکار، میں جملہ دینے لگا ہوں اور میں اپنی بات کا انشاءاللہ ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ میں کوئی افغانستان کا بارڈر کراس کر کے نہیں آیا، میں سید سلطان شاہ صاحب کے آستانے سے لنگر کھانے والا بندہ ہوں۔ اگر میرا جملہ کسی کو تکلیف دے، ظاہری تکلیف اور ہوتی ہے، روحانی تکلیف دے تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ جملہ دینے لگا ہوں، یزید کا دربار ہے، زین العابدین امام سجاد کھڑے ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں۔ یزید نے کہا دیکھا ہے زین العابدین آج میں کتنا طاقتور ہوں، آج دیکھا ہے میری پاور کیا ہے۔ وہ بظاہر سوچ رہا تھا کہ میں نے انہیں باندھ کے اور میں نے ان کے ہاتھوں میں وہ کڑیاں ڈال کے، وہ بیڑیاں ڈال کے اپنی طاقت کا اظہار کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، حسین نے جتنے بھی کربلا میں اپنے پیارے قربان کیے ہیں، حسین مجبور نہیں تھا، حسین رب کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ جتنے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، کسی شہادت پہ حسین مجبور نظر نہیں آیا۔ اب جملہ سمجھو، جب اس نے یہ تانا دیا نا کہ دیکھیے میری طاقت، امام سجاد نے قوت حسینی لگائی۔ سبحان اللہ۔ میں کڑی زبان پہ جملے سمجھاؤں، اچھی آواز نہ رکھو سبحان اللہ۔ بھائی لوہے کی اگر زنجیر بندے کے ہاتھ میں پڑی ہو، یا اسے کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر اس کے لیے بلیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر پتر حسین کا ہو، نہ چابی کی ضرورت پڑتی ہے نہ بلیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، صرف حسین کی محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب یزید نے تانا دیا نا کہ دیکھا میری طاقت کو، اس نے کہا چپ کر، تیری طاقت کس مقابلے میں، کس طاقت کی بات کرتے ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ زین العابدین تیری طاقت کی وجہ سے آج زنجیروں کے جکڑے ہوئے اس عالم میں کھڑا ہے۔ ناغو سن، زین العابدین تیری طاقت میں نہیں بلکہ رب کی رضا میں کھڑا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ عرض کرنے کو ہیں، لیکن میں بات یہیں پر ختم کر کے فقط اتنا کہتا ہوں جو کہنے والا صدیوں پہلے کہہ چکا تھا کہ شاہ است حسین، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنی ٹلی سبحان اللہ حسینی اتنی آخنے ہیں، سبحان اللہ۔
میں اصل بھی ذرا تھوڑا جا پیران دی کیا ہمیں احترام پہ اپنا وہ مزاج جڑا میرا ہے اس میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، والا الحمدللہ بندے کی سیدوں کے ساتھ نسبت ہو اور وہ مجمع کو ہلا نہ سکے تو یا وہ خطابت چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، حسینیت، ہاتھ چاہ کے حسینیت، 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 حسینیت۔ میں یہی جملے عرض کر کے اپنے معزز و محترم مہمان ثنا خان جو منصیرہ سے تشریف لائے ہیں ان کو دعوت نعت